اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد وقال حسین بن علی سلام اللہ علیہما وانتم اعظم الناس مصیبۃ لما غلبتم علیہ من منازل العلماء لو کنتم تشعرون ذلك بأن مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ جو کہ امام علیہ السلام نے مکہ میں ادا فرمایا تھا منی میں، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کی زندگی میں لوگوں کو جمع کر کے تقریباً 700 صحابہ، رسول خدا کے 700 صحابہ وہاں پر جمع تھے، اس کے علاوہ باقی حجاج جو جمع تھے، وہاں پر امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ادا فرمایا تھا، اور اس خطبے کا بعض حصہ جو ہے اسے کتاب والے نے یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِن مَنَازِلِ الْعُلَمَاء۔ تم سب سے بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، اس لیے کہ علماء کے فرامین پہ تم عمل نہیں کر رہے، یعنی تم جو ہے علماء پہ غالب آ گئے ہو۔ امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں اپنی طرف، یعنی علماء کے اقوال پہ تم عمل نہیں کر رہے ہو۔ کون سے علماء؟ لو کنتم تشعرون ذالک، اگر تم اس بات کا شعور رکھتے، اس بات کا علم رکھتے تو تم اس طرح نہ کرتے، یعنی تمہارا ایسا نہ کرنا، تم شعور نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں بِأَنَّ مَجَارِ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ، اور تمہیں یہ بات یقین سے معلوم ہونا چاہیے زمانے کے امور اور زمانے کے احکام یہ علماء کے ہاتھوں میں ہے۔ علماء کے ہاتھوں سے یہ امور اور یہ احکام جاری ہیں، لیکن تم نے اس کو پشت پش ڈالا ہوا ہے، اس پہ تم عمل نہیں کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے علماء؟ فرمایا علی ایدی العلماء باللہ الامناء، یہ خداوند کریم کے امین ہیں زمین پہ، علی حلالہ و حرامہ، خداوند کریم کے حلال اور حرام پہ یہ خداوند کریم کے امین ہیں۔ انہی کی وجہ سے تم نے ہدایت پانا ہے، انہی کی وجہ سے تم نے ترقی کرنا ہے، لیکن تم نے ان کی بات کو نہیں مانی، تم نے پس پش ڈال دیا ان کی باتوں کو۔ فَأَنْتُمْ مُسَلَّبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَمَا صُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَاخْتِلَافِكُمْ فِي السُّنَّةِ۔ غور کیجئے، فَأَنْتُمْ مُسَلَّبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ، تحقیق تم سے یہ منزلہ چھینی گئی ہے، تحقیق تم سے یہ منزلہ چھینی گئی ہے۔ کیوں؟ وَمَا صُلِبْتُمْ ذَلِكَ، اور یہ جو منزلہ تم سے چھینی گئی ہے وہ کیوں چھینی گئی ہے؟ بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ، حق سے تم جدا ہو چکے ہو، حق سے جدا ہو چکے ہو، حق پہ عمل نہیں کر رہے ہو، اس لیے
تم سے یہ نعمت جو ہے یہ منزلت چھینی گئی ہے، جس منزلت کے تم مالک تھے وہ منزلت تم میں نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے حق پہ عمل نہیں کیا، حق پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم سے یہ نعمت چھینی گئی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں ابن سعد کے لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ میں کون ہوں؟ ہاں واقعاً تم نے غور کیا ہے، تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں، میں کیا ہوں، سارا کچھ جانتے ہو، اس کے باوجود پھر کیوں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ لِأَنَّ بُطُونَكُمْ مَلِيٌّ بِالْحَرَامِ، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں۔ جس کا پیٹ حرام سے بھرے اس کے سامنے حق نظر نہیں آ رہا ہے، حق کے لیے وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو۔ اس لیے امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تمام کا تمام یہ منزلہ تم سے اس لیے چھینا گیا ہے، تم حق سے جدا ہو چکے ہو۔ بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَاخْتِلَافِكُمْ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ، اپنے نبی کی سنت پر تم نے عمل نہیں کیا جو کہ واضح تھی، جو کہ عیاں تھی۔ سنت نبی بتاتے گئے، علماء بتاتے گئے، فضلاء بتاتے گئے، لیکن تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے تم سے حق کو چھینا گیا ہے۔ وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذْى، درود بھیج محمد۔ فرمایا وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى وَتَحَمَّلْتُمْ الْمَعُونَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اگر تم صبر کرتے، اگر کوئی اذیت آ جاتی اس اذیت پہ تم صبر کرتے، وَتَحَمَّلْتُمْ الْمَعُونَ، اور مشکل کو اس میں برداشت کرتے، سختی کو اس میں برداشت کرتے خداوند کریم کے لیے، فی ذات اللہ، خداوند کریم کے لیے اگر اس مشکل کو برداشت کرتے، کانت امور اللہ علیکم ترد وعنکم تصدر والیکم ترجع۔ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہ ابا عبداللہ۔ فرمایا اگر تم ایسا کرتے تو کانت الامور للہ، تمام کے تمام امور جو ہیں یہ خدا کے لیے، علیکم ترد، تمہارے اوپر یہ امور وارد ہو جاتے، وعنکم تصدر، تم سے یہ نیک اور اچھے اعمال نکلتے، لیکن کیا کریں، تمہارے پیٹ جو ہیں حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس خطبہ کربلا کا خطبہ، کیا کریں لیکن تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ سلام اللہ علیک۔ وعنکم تصدر والیکم ترجع، اور تمہاری طرح تمام کے تمام امور پلٹتے، لیکن تم نے ان امور کو، اقوال رسول کو، اقوال میرے بابا کے اقوال، میرے بھائی کے اقوال، میری والدہ گرامی کے اقوال، ان سب کو تم نے پس سے پوچھ ڈالا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ اگر اس پہ عمل کرتے تو تمام کے تمام امور تمہاری طرف ہوتے، تم سے صادر ہوتے، اور تمہاری طرح تمام کے تمام امور مراجعت کرتے۔ وَلَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَ مِن مَنزِلَتِكُمْ، لیکن تم نے ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ مکنتم، تم نے ان کو تمکین دی، تم نے ان کو قدرت دی، کن کو؟ ظالموں کو۔ من منزلتکم، اپنے گھروں میں، اپنے درباروں میں، اپنے دلوں میں۔ وَأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ، اور اپنے امور کو تم نے خداوند کریم کے امور کو ان کے ہاتھوں کے حوالے کر دیا ہے۔ خداوند کریم کے امر کو کیا کر دیا تم نے؟ ان ظالم بادشاہوں کے حوالے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اچھائی نہ تم سے صادر ہوتی ہے، نہ اچھائی تمہاری طرح آتی ہے، نہ اچھائی تمہاری طرح رجوع کرتی ہے، نہ اچھائی کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو، نہ اچھائی تمہارے تک آ سکتی ہے۔ یہ تمام کے تمام تم نے ان کے علماء کے باتوں کو پش ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے۔ وَأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ، ان کو حوالے کر دیا ہے۔ يَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ، اور یہ ظالم اور جابر حکمران عمل کرتے ہیں، شبہات پہ عمل کرتے ہیں۔ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ، اور اپنی شہوت اور اپنے خواہشات پہ چلتے ہیں۔
وسلطہم علی ذالک فرارکم من الموت، وسلطہم، اور انہوں نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، یعنی فرارکم من الموت، اور تم موت سے بھاگتے ہو لیکن موت سے بھاگو گے نہیں، موت تمہارے اوپر وارد ہوگی۔ وَأَعْجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مُفَارِقَتُكُمْ، اور اس حیات کے بارے میں تم تمنا کرتے ہو، اس حیات کے بارے میں تم پسند کرتے ہو جو حیات تم سے نکل چکی ہے، اب وہ حیات واپس آنے والی نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ حدیث نمبر 12، اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك۔ سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں، الہی تو جانتا ہے، پروردگارہ، اللہم انکا تعلم، پروردگارہ تو جانتا ہے، انہو لم یکم ما کان منا منافسا فی سلطان، پروردگارہ تو بخوبی جانتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہت کے لیے لڑتا ہو، بادشاہت کے لیے آگے نکلتا ہو، حکمرانی کے لیے آگے نکلتا ہو، مولا تو بخوبی جانتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے۔ ولا التماسا من فضول الحطام، اور یہ حطام دنیا، فضول مال و دولت لینے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، ولا التماسا، کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم کس چیز کا، من فضول الحطام، یہ حطام دنیا، فضول مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ لِنُرِيَ مَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، لیکن پروردگارہ ہم نکلے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کوشش کر رہے ہیں، کیوں یا ابا عبداللہ؟ فرمایا وَلَكِنْ لِنُرِيَ مَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، ہم تمہارے دین کے معالم کو، تمہارے دین کو دکھانے کے لیے نکلے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، دین کو سمجھانے کے لیے نکلے ہیں۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، پروردگارہ اصلاح کو تیرے شہروں میں، تیرے علاقوں میں واضح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اس لیے ہم نکلے ہیں جو مظلوم ہیں تیرے بندوں میں سے، جو مظلوم ہیں وہ ان کو امن دے سکیں، ان کو امن دے سکیں، جو مظلوم بندے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے بدلہ دے دیں، ان کی مدد کرنے، ان کی مدد کے لیے نکلے ہیں تاکہ تیرے مظلوم جو امن میں رہیں، اس لیے نکلے ہیں۔ وَيَعْمَلُ فِي فَرَائِضِكَ وَيُعْمَلُ فِي فَرَائِضِكَ، اس لیے نکلے ہیں تاکہ تیرے فرائض پہ لوگ عمل کر سکیں۔ ہم اس لیے نکلتے ہیں کہ ہم تیرے فرائض کو عمل کرانے کے لیے، وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، تیرے سنت اور تیرے احکام پہ عمل کرانے کے لیے پروردگارہ ہم نکلے ہیں۔